أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. صدق اللہ العظیم. ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والو، اگر تم کہا مانو گے کافروں کا تو وہ تم کو پھیر دیں گے الٹے پاؤں، پھر جا پڑو گے تم نقصان میں، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے اور اس کی مدد سب سے بہتر ہے. اب ڈالیں گے ہم کافروں کے دل میں ہیبت اس واسطے کہ انہوں نے شریک ٹھہرایا اللہ کا، جس کی اس نے کوئی سند نہیں اتاری، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا. تو ما قبل کی آیات میں عہد کے متعلقہ امور چل رہے تھے. شکست جو مسلمانوں کو ہو گئی تھی، عارضی تھی، اس کے متعلق باتیں ہو رہی تھیں اور مسئلتیں اس کی بیان ہو رہی تھیں. تو ان آیات کا شان و نزول یہ ہے کہ جب مسلمانوں کو عارضی شکست ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہونے کی افواہ جو ہے وہ پھیل گئی، تو منافقین نے دیکھا کہ اب جنگ جو ہے وہ تو جو ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے. اب مسلمان بجائے فتح کے شکست ان کو ہو رہی ہے، تو ان کو پھر شکست کی وجہ سے شرارت کرنے کا موقع ہاتھ آ گیا. تو اب وہ مسلمانوں سے قسم و قسم کی باتیں کرنے لگے کہ کبھی کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں رہے، وہ شہید ہو گئے، تو اب ہمیں چاہیے ہم پہلا دین کیوں نہ اختیار کر لیں. تو اس طرح سارے جھگڑے مٹ جائیں گے. یا کوئی کہہ رہا تھا اب ہمیں اپنے بھائیوں والے دین پر آ جانا چاہیے. کوئی کہتے تھے بس یہ کریں وہ کریں، قسم و قسم کی باتیں ان لوگوں نے اڑائیں. تو کئی خیر خواہانہ انداز میں مشورے دینے لگے کہ ہم تمہارے دوست ہیں، ہم تمہارے بھائی ہیں، ہماری بات مان لو، بڑا نقصان پہلے بھی پہنچ چکا ہے، تو آئندہ نقصان سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ اب کیا ہے، ہمیں وہ اصل جو سابقہ ہمارا دین تھا اس کی طرف واپس آ جانا چاہیے. کئی وہ مطلب یہ ایسا کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اس کمزوری سے ان کے فائدہ اٹھانے کو روکنے کے لیے یہ آیت نازل فرما دی کہ اگر تم لوگ کافروں کے کہنے میں آ گئے تو پھر وہ تو تمہیں تمہارے الٹے باؤں لوٹا دیں گے. مراد یہ تمہیں مرتد بنا دیں گے، تو وہ تو تم سے دین چھڑا دیں گے، کیونکہ اصل مقصد ان کا یہ نہیں ہے کہ تمہارے کوئی دوستی ہے، بلکہ اصل مقصد ان کا تمہیں دین حق سے ہٹانا ہے. تو خدا نخواستہ اگر تم ہٹ گئے فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، تو پھر تمہیں کیا دنیا آخرت کا خسارہ اٹھانا پڑے گا. دنیا میں ذلت ہوگی اور آخرت میں ابدی عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے. تو اس لیے ان کافروں کی ہرگز اتباع نہ کرو. تو یہاں کافرین سے مراد مشرکین مکہ بھی ہو سکتے ہیں، اور زیادہ تر مفسرین نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی منقول ہے کہ اس سے مراد منافقین ہیں، کہ منافقین ایسی باتیں کر رہے تھے. تو وہ چونکہ دوستی کے انداز میں کر رہے تھے، اس لیے اگلی آیت میں فرمایا بل اللہ مولاکم، وہ تمہارے دوست نہیں ہیں، وہ تو اصل میں تمہیں دین سے ہٹانا چاہتے ہیں، دشمن ہیں. حقیقی تمہارا مددگار اور دوست وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور وہ خیر الناصرین، وہی بہتر مدد کرنے والا ہے. تو اللہ کی مدد کے ہوتے ہوئے اور کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر اوروں سے مدد لیں گے تو پھر ظاہر بات ہے اوروں کی مدد جو ہے وہ کبھی کام آنے والی نہیں ہے. اس وجہ سے مسلمانوں کو کفار کے پیچھے چلنے سے اور ان کے مشوروں پر عمل کرنے سے روک دیا گیا. تو اگرچہ یہ خاص موقع تھا، آیت کی شان نزول خاص ہے کہ جنگ احد کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی منافقین کی اور مشرکین کی باتوں کی وجہ سے،
لیکن اس کا حکم جو ہے یہ اب بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا جی، کہ اگر مسلمان کسی بھی زمانے میں مشرکین اور کفارت کی اطاعت کریں گے اور اسلام کے مقابلہ میں اپنے مذہبی معاملات، ملکی اور سیاسی مسائل، اس طریقے سے معاشی اور معاشرتی امور میں غیر مسلم کی تقلید کریں گے تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ وہ غیر شعوری طور پر اسلام سے بالکل بیگانہ ہو جائیں گے، چونکہ فرمایا فتنقلبوا خاسرین، یعنی یردوکم علی اعقابکم، کہ وہ تمہیں کیا ہے تمہارے دین سے برگشتہ کر دیں گے۔ تو اس کا نتیجہ جی یہی نکلے گا نا، کیونکہ کافروں کے مشورے جو لے رہے ہیں، ان کی تقلید جو لے رہے ہیں، تو بس خالی اسلام کا نام ہی باقی رہے گا، باقی کام سارے کافرانہ ہو جائیں گے۔ تو آج کے دور میں مسلمانوں کے احوال ایسے ہی ہو چکے ہیں کہ وہ ہر بات میں کیا ہے کافروں کی تقلید کرتے ہیں، مشورے ان سے جا کر کرتے ہیں جی، انہی کی باتوں پر چلتے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان جو ہے دین اسلام سے بیزار ہو چکے ہیں اور نام کے صرف مسلمان ہو کہلاتے ہیں، باقی کام تقریباً سارے کافروں والے اپنا رکھے ہیں۔ تو قرآن نے پہلے ہی روک دیا تھا کہ کافروں کے مشورے اور ان کی اطاعت نہیں کرنا ہرگز، اگر ان کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں مشرک کافر ہی بنا دیں گے۔ تو اب نتیجہ یہ آنکھوں کے سامنے ہے، ظاہر ہے۔ تو اس وجہ سے مسلمانوں کو احتیاط کرنی چاہیے اور وہ کافروں کو کیا دوست نہ سمجھیں، کیونکہ وہ دوست ہمارے ہو ہی نہیں سکتے۔ دوست کیسے ہوں؟ ان کا تو اصل یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہم جہنمی ہیں، کافر ہیں، ان کو بھی بنا ڈالیں۔ تو بہرحال یہ اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، کہ ہماری مدد تو تمہارے ساتھ ہے ہی ہے جی، تو عنقریب ہم ایک مدد اور انداز سے یہ کریں گے کہ کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے۔ تو یہ رعب ڈالنے کا واقعہ احد کے موقع پر بھی پیش آیا کہ جب مسلمانوں کو جی وہ چند تیر انداز جو درہ پر تھے، ان کی اجتہادی غلطی کی وجہ سے عارضی طور پر شکست ہو گئی، مسلمان پھر شکست کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر جو ہے وہ ادھر ادھر منتشر ہوئے، پھر بعد میں اکٹھے بھی ہوئے۔ تو اس وقت بظاہر مسلمان بہت کیا ہے کمزوری کا مظاہرہ کر رہے تھے، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی لوگوں کو تو پھر لوگ بھاگے اور آپ کے پاس جمع ہو گئے صحابہ کرام، تو پھر اللہ نے کافروں کے دلوں میں رعب ڈالا دی، تو یہاں سے بھاگ نکلے۔ لیکن پھر آگے جا کر جب مقام روحا میں پہنچے، مشرکین مکہ واپس جا رہے تھے، تو مقام روحا میں کہنے لگے یار ہم نے بڑی غلطی کی ہے، ہمیں چاہیے تھا کہ مسلمانوں کو بالکل استحصال کر دیتے، چونکہ بہت سارے جو ہے وہ زخمی ہو چکے ہیں، بہت سارے شہید ہو چکے ہیں اور ان کا خستہ حال ہے جی، تو ہم نے بڑی غلطی کی کہ ان کو چھوڑ کر آ گئے، ہمیں چاہیے کہ واپس جائیں پھر مسلمانوں کو مکمل طور پر ختم کر دیں تاکہ بالکل آئندہ کے لیے مسئلہ ہی ختم ہو جائے۔ تو یہ انہوں نے ارادہ کیا اور وہاں کے کسی دیہاتی آدمی کو یہ پیغام دے کر بھی بھیج دیا کہ جاؤ مدینہ والوں کو جا کر کہو کہ مشرکین مکہ جو ہے نا، مکہ والے پھر آ رہے ہیں تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے اور تمہیں ختم کر دیں گے۔ تو خیر یہ واقعہ ادھر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ مشرکین دوبارہ ارادہ کر رہے ہیں آنے کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا اور منادی کرا دی کہ لوگوں کو کہو کہ مشرکین کا تعاقب کرنا ہے، جو احد کے مقام میں جنگ احد میں شریک تھے وہی حضرات نکلیں، باقی دوسرے حضرات نہ نکلیں۔ تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو، یعنی انہوں نے ایک رات ہی آرام نہیں کیا تھا، وہی جنگ ختم ہوئی اور وہ بھاگے اور پھر اس کے بعد حکم ہو گیا چلنے کا، تو پھر سب چل نکلے جو جنگ احد میں شریک تھے۔ تو ادھر مشرکین پر اللہ تعالیٰ نے رعب ڈال دیا اور ان کو ہمت ہی نہیں ہو، پھر مکہ کی طرف فرار ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام حمراء الاسد ہے وہاں کچھ دن گزارے، 2-3 دن، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر کیا ہے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی ہمت نہ ہوئی، ورنہ بظاہر احوال مسلمانوں کے اس وقت کمزور ہو چکے تھے، جیسے وہ سوچ بھی رہے تھے مشرکین، لیکن ان پر رعب پڑ گیا کہ وہ تو لوگ ان کو کچھ نہیں ہوتا، پھر آ رہے ہیں ہمارے پیچھے آ رہے ہیں، وہ تو ہمیں پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں، ہمیں مارنے کے لیے آ رہے ہیں، اس لیے رعب پڑا تو گئے، بھاگ گئے۔ اس کے بعد پھر مدینہ پر حملہ کی کبھی ان کو جرأت ہی نہیں ہوئی۔ تو یہ ارشاد فرمایا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب،
کہ ہم ضرور ان قریب جلد ڈال دیں گے کافروں کے دلوں میں رعب کو جی۔ تو رعب ڈالنے کی آگے وجہ بیان فرما دی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بما اشرکوا باللہ باسببیہ، وجہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک کیا کہ لم ینزل بہ سلطانہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل اتاری نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ دلیل ہے ہی کوئی نہ مشرکین کے پاس۔ ویسے تو ہر جاہل اپنی کیا ہے بات پر دلیل پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے جی، لیکن مقصد یہ ہے کہ کوئی قابل اعتماد دلیل کیا ہے کوئی نہیں ان کے پاس شرک کرنے کی۔ تو بہرحال اصل ان کے کمزور ہونے کی دلیل شرک بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ شرک جو ہے کرتے ہیں، اس وجہ سے کیا ہے ان کے دل کمزور ہیں، ان کے دلوں میں رعب پڑ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے چونکہ مشرک جو ہوتا ہے وہ غیروں پر کیا ہے اعتماد کرتا ہے اور غیروں کو سہارا سمجھتا ہے، تو ظاہر بات ہے غیر اللہ کا سہارا انتہائی کمزور سہارا ہے، جس کو وہ سمجھ رہا ہے وہ سہارا ہے ہی کیا جیسے قرآن پاک میں مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، کہ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو کارساز سمجھتے ہیں جی، تو ان کی مدد اور نصرت کا حال ایسی ہی ہے جی جیسے عنکبوت کی جالا ہوتا ہے، اس کا کیا ہے وہ بناتا ہے بنتا ہے جی، ہوا کا جھونکا ہے سب اڑ جاتا ہے، یعنی انتہائی کمزور ہوتا ہے۔ تو اسی طرح مشرک کا اعتماد بھی انتہائی کیا ہے کمزور ہوتا ہے۔ تو جہاں کمزور اعتماد کمزور جگہ پر کیا جائے، مخلوق پر اعتماد کیا جائے، تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی تکوینی مصلحت یہی ہے کہ وہ کیا ہے کمزور ہی ہوتے ہیں، دل میں قوت نہیں ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے دلوں میں رعب ڈالتے وہ مرعوب ہو گئے۔ تو آگے فرمایا یہ تو دنیا میں کمزوری ہے، رعب ہوگا ان پر، اور ومأواہم النار، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس مثوى الظالمین، تو یہ آخرت کے بارے میں یہ جہنم میں ٹھکانہ ہوگا اور ظالموں کے لیے یہ برا ہی ٹھکانہ ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ مشرک جو ہے دنیا اور آخرت دونوں میں کیا ذلیل و خوار ہوگا جی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت نصیب فرمائے اور دین و اسلام سے سچی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری خود مدد فرمائے، ہمارا مولا بن جائے، جیسے فرمایا فبل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نصرت ہمارے شامل حال ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔